अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको पता ही है कि इस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट 6 माह के लिए जो है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शंस हो रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का ये मौका है कि इन 6 माह में ये पहले ही इंटरेक्शन है जो हम स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। अभी तक जितनी इंटरेक्शंस हुई उसमें प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसमैन, उन सब के साथ तो इंगेजमेंट रहती है, लेकिन हमारे टर्म ख़त्म होने से पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर कोई ऑनलाइन है तो उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसकी मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मौका दिया कि आप सबसे बात करके आप सबके साथ शेयर करें कि मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, बिकॉज मुस्तकबिल तो आप लोग ही हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से, हमारी जो स्पॉन्सरिंग कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से और इस्लामाबाद की तरफ से जिन जिन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया है, आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एट द सेम टाइम हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट की जो स्टाफ हैं, वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स की मैनेजमेंट हैं, हमारी जो स्पॉन्सरिंग कंपनीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उन सबको भी मेरी तरफ से खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। बिफोर आई बिगिन, ये जो आइडिया है आज से चंद माह पहले हमारी मिनिस्ट्री में डिस्कस हुआ और हमने फिर पीपीएल के साथ डिस्कस किया। तो जब मुझे याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कोई भी आइडिया स्टार्ट करने में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो हाउ डू यू बिगिन, वेयर डू यू बिगिन। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे सेशंस हुए, डिस्कशंस हुए, इस पूरे करियर फेस्ट का एक रोड मैप बना, एक प्लान बना। तो आज जो हो रहा है मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में कंटिन्यू होगा। तो दिस बिगिनिंग विच हैज़ हैपेंड, आई थिंक इट विल हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट in the days to come. So I would like to offer my gratitude and appreciation to the Petroleum Division, to our team, PPL and all the other organizations. Thank you everyone for making this happen. अच्छा, आज जैसे सिद्रा ने भी कहा, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स। पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप जो है उसके ऊपर हम ब्रीफली बात कर लेंगे, फिर हम पाकिस्तान की बात करेंगे और फिर हम फ्यूचर की बात करेंगे जिसके लिए आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो जहाँ तक ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप का सवाल है, दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके एनर्जी नीड्स मीट ना हो। आप सब लोग जैसे कि यहाँ पर आए, यू नीडेड एनर्जी थ्रू एयरप्लेन्स और कार्स। तो दुनिया के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारे घर, हमारी पावर कंपनीज़, हमारे इंडस्ट्रीज़, इन सब को एनर्जी की ज़रूरत है। और ये एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो हम एनर्जी की नीड्स अपनी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। हम एसी नहीं चला सकते जितने घंटे चाहें, हम हीटिंग नहीं चला सकते, हम बिजली, फ़ैन ये नहीं चला सकते, हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती हैं। तो एनर्जी का अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी का एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी अफोर्डेबल है, सस्ती मिल रही है, लेकिन एक्सेसिबल ही नहीं है, आपके घर में तारें ही नहीं आ रही हैं बिजली की, तो कैसे एनर्जी मिलेगी। तो हर इंसान को आज की तारीख में एनर्जी एक्सेसिबल होनी ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, सस्टेनेबल होनी ज़रूरी है कि जो एनर्जी का सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म में चलता रहे। ऐसा ना हो कि कुछ औकात, कुछ बरस ऐसे हों जिसमें एनर्जी मिल रही है लोगों को और फिर इतनी महंगी हो जाए कि मिल ही ना सके। तो दिस सेक्टर हैज़ टू बी सस्टेनेबल, कंपनीज काम कर सकें, गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज़ मीट हों। तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी किसी भी मुल्क के लिए इस दुनिया में ज़रूरी है उसके एनर्जी सेक्टर में। अगर ये नहीं होगा तो आज हम पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें दुनिया के बाकी मुल्कों से, आप में से बहुत लोगों ने ट्रैवल किया होगा, हम दुनिया में जाते हैं, हम देखते हैं जी कि यूरोप ने आज से कोई 70-80 साल पहले, 100 साल पहले अपने अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन और ट्रेन्स बना ली थी। हमारे मुल्क में उस लेवल की ट्रेन्स आज तक नहीं हैं। उनके एयरपोर्ट्स आप देखें, वहाँ हर 5 मिनट के बाद जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं यूरोप, अमेरिका, इवन फार ईस्ट में, इवन मिडल ईस्ट में, हर 5 मिनट के बाद आप देखें एवरेज 2-3 फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही होती हैं। हमारे यहाँ शायद आधे घंटे, 1 घंटे में टेक ऑफ कर रही होती है। इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी है वहाँ पर।
وہاں پر جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو بسز ہیں، جو گھروں کے اندر ان کو 24 گھنٹے انرجی نیڈ میٹ ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کب ہوگی. ہمارے ملک میں ہمیں یہ فکر ہے. تو اس لیے یہ فکر ہے کہ ہمارے پاس آج تک ہم افورڈیبل، ایکسیسیبل اور سسٹینیبل انرجی سیکٹر نہیں بنا سکے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تو آج جو آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا انشاءاللہ آنے والے پاکستان کے اندر. اس انڈسٹری کے اندر جو آپ لوگ جس سٹیج آف لائف پر ہیں 2024 میں، اگر میں دیکھوں کہ دنیا میں انرجی سیکٹر کس طریقے سے اسٹرکچرڈ ہوگا 2040 میں، 2050 میں، 2060 میں، بیکاز آپ لوگ تو اس زمانے میں کام کر رہے ہوں گے. وی وونٹ بی دیئر پروبلی، بٹ آپ لوگوں کو جو آج فیصلہ کرنا ہے وہ 2024 کی دنیا، 2024 کے پاکستان کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا پرپسفل ایگزسٹنس ہو، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کمپنسیشن لیولز ہائی ہوں، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہو، تو آپ کو سوچنا یہ پڑے گا آج کہ 2030، 2040، 2050 میں دنیا کیا ہوگی، انرجی سیکٹر کیا ہوگا. اس بیس پہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پورا انرجی سیکٹر پوری دنیا میں ایک میسو ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے. آپ موویز دیکھتے ہوں گے جس میں یورپ اور امریکہ 100-150 سال پرانے جب دکھائے جاتے ہیں تو ساری چیزیں کول سے چل رہی تھیں اس زمانے میں. اس کے بعد آئل ڈسکور ہوا، آئل سستا ہوا، گیس آئی. آج دنیا ایک کلائمیٹ اور انوائرمنٹل چینج سے گزر رہی ہے. آج لوگ بات کر رہے ہیں گرین انرجی کی. تو آپ جس انڈسٹری میں داخل ہوں گے اس میں ایک بہت میسو ٹرانزیشن ہوگی اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، بیکاز پوری دنیا ایک میسو ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے انرجی سیکٹر کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم اس انڈسٹری میں جو اپرچونٹی ہے وہ گلوبلی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی اپرچونٹی ہے. ہم جو دنیا میں کمپنیز دیکھتے ہیں، انرجی کمپنیز، وہ دنیا میں بہت بڑی بڑی انرجی کمپنیز ہیں، چاہے وہ ایکسپلوریشن میں ہوں، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ میں ہوں، چاہے وہ ریفائنریز ہوں. تو اس انڈسٹری کے اندر آج بھی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی ایکٹیویٹی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی ہوگی. تو انڈسٹری کا سائز بڑا ہے، انڈسٹری ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے. اس ٹرانسفارمیشن میں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. یہ انڈسٹری بہت ضروری ہے انسانوں کے سروائیول کے لیے اور انڈسٹریل گروتھ کے لیے اور ملکوں کی گروتھ کے لیے. تو یہ گلوبل لینڈسکیپ ہے انرجی سیکٹر کا. دیٹس نمبر ون وچ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس وتھ یو. Now let's talk about پاکستان. پاکستان میں ماشاءاللہ سے آج ہمارے پاس انرجی سیکٹر کے اندر جتنی کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ٹیکنالوجیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جن پالیسیز کی ریکوائرمنٹ ہے، جن لاس کی ریکوائرمنٹ ہے، جن ڈپارٹمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ سارے موجود ہیں. ہمارے پاس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں، ہمارے پاس ریفائنریز ہیں، ہمارے پاس پاور پلانٹس ہیں، ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ہمارے پاس آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ہمارے پاس فرٹیلائزر اینڈ کیمیکل کمپنیز ہیں. تو جتنی بھی کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں. گورنمنٹ کے پاس قانون ہیں، پالیسیز ہے، ڈپارٹمنٹس ہیں، پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں. تو دا گڈ نیوز از کہ وی ہیو دا بیسک انفراسٹرکچر. دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں آج جن کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں. کچھ چیزیں موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں. تو یو آر لکی، وی آل آر لکی اینڈ وی آر بلیسڈ ٹو بی ان اے کنٹری ٹوڈے جس میں یہ تمام چیزیں، یہ سارا پیرافینیلیا آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو اپرچونٹی بھی ہے اور ایک ایشو بھی ہے، وہ ہے کہ ہم ڈسپائٹ ایوری تھنگ، پاکستان انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہے. ہماری انرجی نیڈز میٹ نہیں ہیں آج. ایز پر ورلڈ بینک پاکستان کی پاپولیشن کے 25% افراد جو ہیں انہیں کنسسٹنٹ انرجی نیڈز میٹ نہیں ہوتی ہیں. ہم گاؤں میں دیکھیں تو لوگ آج بھی لکڑیاں جلاتے ہیں ہیٹنگ کے لیے، بہت سارے لوگوں کے پاس بجلی ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں بہت سارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہے. پاکستان آئل، ہماری جو نیڈز ہیں، ہم اس سالانہ
85% ہماری آئل نیڈز ہم امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان نے لاسٹ ایئر $17 ارب کی انرجی امپورٹ کی ہے اور ملکوں سے. پاکستان نے لاسٹ ایئر $3.5 ارب کی LNG امپورٹ کی ہے. تو ہم انرجی ڈیفیشنٹ ہیں, ہماری انرجی نیڈز میٹ نہیں ہو رہی ہیں, ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور ہماری کرنسی ویک ہوتی ہے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں جو مہنگائی ہے ملک میں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے ڈالر جب $150 کا تھا آج $280 کا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ہماری ڈیمانڈ فار ڈالر زیادہ ہے. تو اب یہ ایک ایشو بھی ہے لیکن یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی اس لیے ہے کہ ہمیں اس ملک کو انرجی ڈیفیشنٹ سے لا کے انرجی سرپلس کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اگر ہم اپنے ملک کی جو ریسورسز ہیں, جو ریزروز ہیں آئل اینڈ گیس کے, وہ ایکسٹریکٹ کریں گے, وہ نکالیں گے. جب تک پاکستان اپنی ریسورسز آئل اینڈ گیس کی نہیں نکالے گا اس وقت تک امپورٹ کم نہیں ہوگی, اس وقت ہم انرجی سرپلس نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس سیکٹر کے اندر آنے والے وقتوں کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم ماشاء اللہ پاکستان میں منرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ہم لاسٹ منتھ ایک فیوچر منرلز کانفرنس ہوئی, اس میں ہم نے بہت کمپنی سے انٹریکٹ کیا, اور پاکستان میں اس وقت جو منرل ریسورسز ہیں اس میں کاپر, گولڈ, ریئر ارتھ منرلز کی بہت ریسورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے آنے والے وقتوں میں. آنے والے وقتوں میں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ الیکٹرانک وہیکلز کی ہوگی, اسٹوریج بیٹریز کی ہوگی. ان کے اندر جو منرلز چاہیے وہ ہیں کاپر, نکل, لیتھیم, اور یہ پاکستان میں موجود ہیں. ہم نے ان کو آج تک ایکسٹریکٹ نہیں کیا. تو ہماری جو جنریشن تھی اس نے تو زندگی گزاری ان تمام ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیے بغیر. آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ لوگ ان ریسورسز کو نکالیں, ان منرلز کو ایکسٹریکٹ کریں, ان گیسز, آئلز کو ایکسٹریکٹ کریں, اور اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی اور آپ لوگوں کے اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف بھی بہتر ہوں گے. سو دس از دی اپرچونٹی وچ یو پیپل آر گیئرڈ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف. Lastly, third point, the future. میں نے اپنے بزنس اسکول میں جب میں تھا, I did my master's in 1990 from Karachi. تو بزنس اسکول میں I did MBA. تو مجھے یاد ہے کہ جو لوگ فائنینس اور مارکیٹنگ میں MBA کرتے تھے they were the cool kids. اور جو لوگ MIS کمپیوٹر سائنس میں MBAs کرتے تھے they were not considered the coolest kids, right? آج آپ دیکھیں people who have done computer science, who have done MIS, they are the most in demand. So the world changes, times change, opportunities change, demand changes. So you should make a decision based on what the future is looking like. As I said, 2030, 2040. A big round of applause. Asad Ahmed Saab from the PM.